محبوب کی تائید و تعصیب میں ارشاد فرما رہا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے صاحبان ایمان اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اجازت ہو تو ایک حضور کی حدیث اور سنا دوں آپ کو۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ جب وہ اپنے دفتر اعمال کو کھولے گا تو چہرہ کھل اٹھے گا، کیا دیکھے گا کہ سر بہ فلک پہاڑوں کے برابر اور تہ بہ تہ بادلوں کی طرح دفتر اعمال خیر سے پورے۔ بارگاہ توحید میں عرض کرے گا خوش ہو کے کہ پروردگار، اتنے نیکیاں میرے نامہ اعمال میں کیسے آ گئی؟ ان میں سے اکثر کار خیر وہ ہیں، اکثر نیکیاں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نے زندگی میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا، یہ میرے نامہ اعمال میں کہاں سے آ گئے؟ آواز قدرت آئے گی، میرے بندے یہ سارے تیرے اعمال خیر نہیں ہیں، یہ وہ تیری نیک اولاد کے اعمال ہیں جن کی تو تربیت کر کے حیدری، جن کی تو تربیت کر کے آیا تھا، انہیں بھی اجر ملے گا، اصل اجر تجھے ملے گا، اس لیے کہ تو نے ان کی تربیت کی، تو نے انہیں نمازی بنایا، تو نے انہیں روزہ دار بنایا، تو نے انہیں باکردار بنایا، قرآن و تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں تو نے ان کی اچھی تربیت کی، انہیں بھی اجر ملے گا، اصل اجر تجھے ملے گا۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ایک شخص کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، دفتر اعمال کو کھولے گا وہ شخص، دفتر اعمال کو کھولے گا، گویا ایک مرتبہ پاؤں سے زمین نکل جائے گی، پریشان ہو کے بارگاہ توحید میں عرض کرے گا پروردگار، میرے نامہ اعمال میں اتنے گناہ، اتنی خطائیں کہاں سے آ گئیں؟ ان میں سے تو اکثر گناہ وہ ہیں جن کے لیے میں نے زندگی میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا، یہ میرے نامہ اعمال میں کہاں سے آ گئے؟ آواز قدرت آئے گی، میرے بندے یہ سارے تیرے اعمال بد نہیں ہیں، یہ وہ تیری بد کردار اولاد جنہیں تو نے پیدا کر کے چھوڑ دیا تھا۔ میرے قبلہ ایک بات یاد رکھنا، اولاد پیدا کرنا واجب نہیں، ان کی تربیت کرنا واجب ہے۔ جنہیں تو نے پیدا کر کے چھوڑ دیا تھا، یہ ان کے کرتوت ہیں، انہیں بھی سزا ملے گی، اصل سزا تجھے ملے گی کہ تو نے ان کی تربیت نہیں کی۔ اب دیکھو اب آگے مومنین آ رہے ہیں، ایستا ایستا دائرے کے 1.5 گھنٹے کی مجلس علوی صاحب نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انہوں نے خطاب فرمایا۔ میں اپنی کم علمی کے مطابق میں نے چند معروضات جو مجھے آتی ہیں وہ عرض کرنا ہے آپ کو۔ نامور شخصیت ہیں الحمدللہ پورے ملک کے بہترین میرے مولا قمردہ خان، اللہ ان کے علم و عمل میں، زبان میں اور زیادہ تاثیر عطا۔ ادبوا اولادکم فانکم مسئولون، جوان جو بیٹھے ہیں بزرگوں کی موجودگی میں، اگر یہ ایک جوان بھی میری بات سمجھ کے چلا گیا اس مجلس میں تو میرے آنے کا حق ادا ہو جائے۔ اور میں وہ ذاکر ہوں، میں وہ خطیب ہوں، میرا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ مجلس میں بولنا اتنا ضروری نہیں جتنا مجلس کو سمجھنا ضروری ہے۔ سمجھ کے ایک نوجوان سمجھ کے، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے من احیاہا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کو راہ ہدایت پہ لگا دیا گویا اس نے پوری انسانیت کو راہ حق دکھانے کا اجر پا لیا۔
میری نظر یہ ہے کہ ایک نوجوان بھی اگر میری بات سمجھ گیا، اللہ معصوم بچے ہر کسی کو دیتا ہے. توجہ کریں، میں جب بات کہنے لگا چوڑی صاحب، اللہ معصوم بچے ہر کسی کو دیتا ہے. بچہ معصوم ہوتا ہے، اصطلاحاً بچے کو معصوم یعنی گناہوں سے پاک. اللہ معصوم بچے ہر گود میں بھیجتا ہے. اور بات سمجھنا، اللہ نے ہدایت کا ایسا عظیم الشان منظم بندوبست انسان کی ہدایت کے لیے کر دیا ہے کہ اگر انسان اس پورے نظام ہدایت کو منو ان فالو کرے تو اپنی اولاد کی تربیت کر کے وہ معاشرے کو معصوم ہی پلٹا سکتا ہے. میں نے کچھ کہا پتہ نہیں آپ سے. اللہ نے انبیاء بھیجے، اوصیاء بھیجے، آئمہ بھیجے، علماء بھیجے، آسمانی کتابیں نازل فرمائی، علماء نے کتابیں لکھی. ہدایت کا ایسا منظم ترین نظام اللہ کی طرف سے آج بھی موجود ہے کہ اگر ہم اس کو منو ان اگر فالو کریں تو جو معصوم ہماری گود میں بچہ آیا ہے ہم اسے معصوم ہی معاشرے کو پلٹا سکتے ہیں. لیکن ہم عدم تربیت کی وجہ سے اس نظام ہدایت کو نہ خود سمجھتے ہیں نہ اس کی بنیاد پہ اولاد کی تربیت کرتے ہیں. لہذا اللہ ہماری گودیوں میں معصوم دیتا ہے، ہم معاشرے کو گناہگار پلٹاتے ہیں. خدا ہمیں معصوم رہتا ہے، ہم معاشرے کو معصوم سے میری مراد یعنی وہ بچہ محفوظ عن الخطا کہ جس کے کردار میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی خطا نہیں ہے، معصوم پیدا ہوا. معصوم سے میری مراد وہ عصمت کا تاج جو انبیاء اور آئمہ اور اہل بیت کے سروں پہ اللہ نے سجایا ہے، اس سے مراد وہ معصوم نہیں ہے. اللہ گودیوں میں معصوم رہتا ہے، ہم معاشرے کو گناہگار پلٹاتے ہیں. جھوٹ ہم سکھاتے ہیں، غیبت ہم سکھاتے ہیں، گناہ ہم سکھاتے ہیں. اللہ معصوم دیتا ہے، ہم عدم تربیت کی وجہ سے معاشرے کو گناہگار پلٹاتے ہیں. اب میں جملہ کہنے چلا ہوں جو متوجہ ہیں یقیناً لطف لیں گے. اللہ کی اس کائنات میں واحد خاندان ہے، خاندان عصمت و طہارت، خاندان اہل بیت، خاندان علی و بطول کہ جن کی گودیوں میں اللہ نے معصوم بھیجے اور انہوں نے تربیت کر کے معاشرے کو معصوم ہی پلٹائے. انہوں نے معاشرے کو معصوم ہی پلٹائے. مثال دوں گا تو بچے بھی بات سمجھ جائیں گے. شہزادہ علی اکبر علیہ السلام 18 سال کا کڑی الجوان لیلا کی گود میں معصوم آیا. میرے مولا حسین نے اور ماں لیلا نے اور ماں زینب کبریٰ نے ایسی تربیت کی نظام ہدایت کے سائے میں کہ 18 سال کا کڑی الجوان معاشرے کو معصوم بنا کے دیا. اور شہزادہ علی اکبر کی عصمت کی دلیل یہ ہے کہ امام ہوتا ہے نمائندہ مشیت، کربلا میں نمائندہ مشیت میرے مولا حسین فرما رہے ہیں اب میں اس جوان کو میدان میں بھیج رہا ہوں جو شکل میں، صورت میں، سیرت میں، کردار میں، ظاہر میں اور باطن میں میرے نانا محمد کی شبیہ ہے. ایک نعرہ مل کے عبادت ہے دری. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا معصوم پلٹائے تربیت کر کے. دوسری مثال سنیے گا. میرے مولا سرکار حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام نہ وہ نبی تھے نہ امام، نہ سے عصمت نہیں آئی، لیکن میرا یہ عقیدہ ہے کہ مقام عصمت پر فائز تھے میرے مولا غازی عباس. اور ان کی عصمت کی دلیل یہ ہے جن کے لیے مولا امیر یہ کہے کہ یہ
شہزادہ شکل میں، صورت میں، سیرت میں، کردار میں، ظاہر میں اور باطن میں اپنے بابا علی کی شبیہ ہے۔ اور عصمت کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جنہیں حسنین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے زہرا کہے عباس میرا بیٹا، اپنے غور نہیں فرمایا ہے۔ ایک نعرہ مل کے حیدری۔ او میرے بھائیوں، کوئی ماں کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا دو صورتوں میں بناتی ہے، یا تو اس کا اپنا بیٹا ہو کوئی نہ، اور اگر ہو تو اس لائق نہ ہو، پھر وہ کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا بناتی ہے۔ میرے مولا سرکار وفا کا مقام عصمت یہ ہے کہ جنہیں حسنین جیسے دو امام بیٹوں کے ہوتے ہوئے سیدہ کہے عباس میرا بیٹا ہے۔ اور یہ خاصہ ہے میرے مولا سرکار وفا کا کہ مولا حسین کے کپڑے رضوان جنت میں سیے۔ عباس تیری عظمت پہ قربان، تیرے کپڑے خود خاتون جنت نے سیے۔ اور سرکار اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولا حسین کا جھولا ملائکہ نے جھولایا۔ عباس تیری عظمت پہ قربان، تیرا جھولا خود حسین نے جھولایا۔ اور کسی شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں منظر کشی کی ہے، میں نے مولا کے مداخانوں سے ہی سنا ہے، لیکن مجھے بات بڑی پسند آئی کہ مولا عباس سلام، ابھی شعبان گزرا ہے نا، 4 شعبان کو تو آپ مولا کا جشن منا چکے ہیں، اور کیا عظیم منظر کشی کی ہے۔ فرماتے یہ کون آیا ہے آج گھر میں علی بھی خود مسکرار، بولو یار جنہیں سمجھ آ، یہ کون آیا ہے آج گھر میں علی بھی خود مسکرا رہے ہیں، یقیناً اس کو علم ملے گا ابھی سے تیور۔ حسین جھولے میں جب بھی ہوتے وہ آکے جھولا ملک جھولاتے، یہ کون آرام کر رہا ہے حسین جھولا جھولا۔ ایک نعرہ مل کے حیدری۔ آپ نے توجہ فرمائی ہے، اور موقع ہے، مناسبت ہے، 4 شعبان گزار چکے ہیں۔ ایک جملہ مولا کی عصمت کے بارے میں اور ان کی کردار کی بلندی کے بارے میں عرض کرنے چلوں، جن کا لقب ہے قمر بنی ہاشم۔ ایک معجزہ سناؤں سرکار وفا کا؟ ہاں، میں معجزہ سناؤں مولا سرکار وفا کا؟ میرے قبلہ معجزہ وہ کام، سادہ لفظوں میں معجزے کی تعریف کر رہا ہوں، وہ کام جو روز روز نہ ہوتا ہو اور ہو جائے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ مثال دوں گا، بات واضح ہو جائے گی۔ روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوب جاتا ہے، کوئی نہیں کہتا یہ معجزہ ہے، کبھی مغرب سے پلٹ آتا ہے، یہ معجزہ ہے۔ لوگ پانی میں ڈوب کے مر جاتے ہیں، کوئی نہیں کہتا معجزہ ہے، پانی کسی کو راستہ دے دے، یہ معجزہ ہے۔ لوگ آگ میں جل کے مر جاتے ہیں، کوئی نہیں کہتا یہ معجزہ ہے، آگ کسی کے لیے گلزار ہو جائے، شاباش، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ یہ کام سرکار وفا کے جو عاشق بیٹھے ہونا، جنہیں سمجھ آئے، 5 بندے سمجھ کے بولے میرے ساتھ، میں مطمئن لاہور تک جاؤں گا لیکن سمجھ کے بولنا، یہ معجزہ، یہ کہا نہ کبھی بات ہوئی ہے نہ قیامت تک ہوگی کہ آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نصف النہار پہ دمک رہا ہو اور چاند کی روشنی میں کمی نہ آئے۔ اور جو سمجھا ہے وہ بولا ہے میرے ساتھ۔ او بھائیو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے صبح کے ٹائم 7-8 بجے جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو چاند نظر آتا ہے، لیکن ابر کے ٹکڑے کی طرح نظر آتا ہے، اور جیسے ہی آفتاب کی روشنی بڑھتی جاتی ہے چاند ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ یہ نہ کبھی ہوا ہے نہ ہوگا کہ آفتاب پوری آب و تاب کے ساتھ نصف النہار پہ دمک رہا ہو اور چاند کی روشنی میں کمی نہ آئے۔ یہ معجزہ اگر کوئی زوار بیٹھے ہو میری گواہی دینا، کربلا میں میں بھی دیکھ کے آیا ہوں، خدا کی قسم میرے مولا سرکار وفا کا معجزہ یہ ہے کہ جس آب و تاب کے ساتھ کربلا میں آفتاب امامت چمک رہا ہے، خدا کی قسم ہاشمیوں
روشنی میں کمی نہیں. اسی آب و تاب کے ساتھ لیلا کا چاند. پتر شیر خدا دا تائیو تیرا نا رکھیا عباس زارا نے آپ. سبحان اللہ. بے شک تو پتر شیر خدا دا تائیو تیرا نا عباس رکھیا بی بی پاک زارا نے. لڑنے ٹھگما مانگے علی دی ہر کام مالا علی والا کی ایک تے. تو لڑنے باغ علی دے تھکما آباد اچھا والے ملیک چھوڑ دے دینے ارچ دے دے تینوں آنے عداد. تو آیا بھی پاک سین زارا دی دعا. جلدی 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 جلدی. زارا دی دعا دائے اور ماشر توڑی سب سکی عبدال کتب کلندر اولیاء انبیاء خدا دی قسمیں تیرے علم نکال دے رہے. سلام ہے. کیا بات ہے. مل کے سبحان سبحان. بزرگوں نے اپنے عشق کا اظہار کیا سرکار وفا کے ساتھ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. توجہ فرما رہے اب میری بات کی طرف. جس آب و تاب کے ساتھ آفتاب امامت دمک رہا ہے وہ زوار بیٹھے ہو تو گواہی دو. خدا کی قسم ہاشمیوں کے چاند کی روشنی میں کمی نہیں. اسی آب و تاب کے ساتھ سرکار وفا. کمرے بنی ہاشم لقب ہے میرے مولا کا. کمرے بنی. ان دو لفظوں تین لفظوں کا کیا معنی کیا بنتا ہے؟ کمرے بنی ہاشم کا معنی ہے ہاشمیوں کا چاند. اب جنہیں سمجھ آئے صرف وہ بولے. اگر کسی خاندان میں خاندان کے گھر کے سارے افراد ایم اے ایل ایل بی ہوں پی ایچ ڈی ہوں ایسے خاندان میں میٹرک پاس کو لوگ جاہل سمجھتے. اور جس خاندان میں کسی نے سکول کا منہ نہ دیکھا ہو ایسے خاندان میں پرائمری پاس کو لوگ عالم سمجھتے ہیں. میری طرف دیکھو تو جملہ سمجھ آئے. ایسے جلدی کرو میرے بھائی. ایسے خاندان میں ایسے خاندان میں پرائمری پاس کو. یار کوئی اہم بات تو میں کر رہا ہوں آپ ادھر کیا دیکھ رہے ہیں. ایسے خاندان میں پرائمری پاس کو لوگ عالم سمجھتے ہیں. سرکار وفا سے جن کا رشتہ ہے جوانوں مجھے سوچ کے بتاؤ عباس کس خاندان کا چاند؟ نہیں غور ہی نہیں فرمایا آپ نے. کس خاندان کا چاند ہے؟ اس خاندان کا چاند کہلایا میرا مولا عباس جس خاندان میں عبد المطلب جیسا مواہد بھی ہے, عبداللہ جیسا امین رسالت بھی ہے, جس خاندان میں محمد جیسا مصطفیٰ بھی ہے, علی جیسا مرتضیٰ بھی ہے, حسن جیسا مجتبیٰ بھی ہے, حسین جیسا سید الشہداء بھی ہے, جس خاندان میں علی جیسا زین العابدین بھی ہے, محمد جیسا باقر بھی ہے, جعفر جیسا صادق بھی ہے, موسیٰ جیسا قاسم بھی ہے, علی جیسا رضا بھی ہے, محمد جیسا تقی بھی ہے, علی جیسا نقی بھی ہے, حسن جیسا عسکری بھی ہے. ایسے خاندان میں آ کر ان سارے ہاشمیوں کا چاند کہلانا. ایک نعرہ مل کے حیدری, اسے عباس کہتے. آپ نے محبت کا اظہار کیا تو اگلا جملہ بلا فضل سنیے. میرے مولا کا لقب ہے علمدار. پہلا علم جنت سے حضرت شیس علیہ السلام کے لیے نازل ہوا. وہ علم انبیاء نے اپنے زمانے میں اٹھایا. یہ پوری کتاب ہے جو ایک جملے میں دینے چلا ہوں سرکار وفا کے عاشقوں کے سامنے. انبیاء نے اپنے زمانے میں اٹھایا, مرسلین نے اپنے زمانے میں اٹھایا, امیر حمزہ و جعفر طیار نے اور مولا متقیان نے اپنے زمانے میں اٹھایا. سلطانہ عظمت سرکار وفا کا جملہ سمجھنا. انبیاء نے علم اٹھایا, علمدار کہلائے, علم جمع کروایا, علمداری ختم ہو گئی. مرسلین نے علم اٹھایا, علمدار کہلوائے, علم جمع کروائے, علمداری ختم ہو گئی. جعفر طیار نے علم اٹھایا, علمدار کہلوائے, علم جمع کروائے, علمداری ختم. میرے مولا امیر نے علم اٹھایا, علمدار کہلائے, علم جمع کروایا, علمداری ختم. تو مجھے کہنے دیجئے انبیاء, مرسلین, امیر حمزہ, جعفر طیار اور مولا کائنات یہ ساری ہستیاں علمدار تھی. میرا غازی علمدار ہے. ہاں, یہ ساری ہستیاں علمدار تھی.
میرا عباس علمدار. ایسی تربیت کی اللہ نے معصوم دیے، معاشرے کو معصوم ہی پڑھ. ایک اور ہستی اس دنیا میں تشریف لائی. شعبان، جوانو، شعبان کا مہینہ وہ ہے جس پورے مہینے میں اہل بیت کے گھر میں غم کوئی نہیں، دشمنوں کے گھر میں خوشی کوئی. توجہ ہے یہ نہیں؟ ہاں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹیں آئیں. یہ مہینہ پورا مہینہ خوشیوں کا مہینہ، شعبان خوشیوں کا مہینہ. جس بی بی نے خوشیوں کا دروازہ کھولا شعبان میں، اسے زینب کبریٰ کہتے. جب جو سمجھ رہا ہے وہ تو بولے میرے ساتھ. اسے زینب کبریٰ سلام اللہ، میری مرشد زادی عصمت صغریٰ بی بی. اجازت ہے تو 5 جملے اس بی بی کے شان کے سنا دوں. آپ نے ہمیشہ بی بی کے مصائب سنے ہیں، لقب بھی بی بی کا ام المصائب ہے، لیکن بی بی کی آمد اسی مہینے میں ہوئی تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں مخدومہ کے 5 جملے آپ کو فضائل کے سناؤں، اور ایک ایک جملے میں 14 قصیدے. یار ضروری تو نہیں کہ قصیدہ کان پہ ہاتھ رکھ کے پڑھا جائے. سر کی ایک تعریف میں بھی کیا کرتا ہوں، ہر وہ بات سریلی ہے جو مدح اہل بیت میں کہی جائے. اور یہ مجمع میری سر کو سمجھنے والا مجمع بیٹھا ہے، میں بھی سر میں ہی پڑھ رہا ہوں. سنو تو میں بی بی کی عظمت کا پہلا جملہ کہنے چلا ہوں. جن کا نام اللہ نے زینب رکھا. یہ شرف میری مخدومہ کو ملا. جس طرح حضور کا نام اللہ نے رکھا، مولا متقیان کا نام اللہ نے رکھا، حسنین شریفین کا نام اللہ نے، ہر امام کا نام، یہ جہاں سے آئے ہیں ان کے نام بھی وہیں سے آئے ہیں. یہ شرف میری مخدومہ کو ملا جن کا نام اللہ نے رکھا زینب. اہل علم تشریف فرمائے، میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں. یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے زینب، اور یہ بی بی کی عصمت کی دلیل ہے. بی بی معصومہ ہیں، ملکہ عصمت حاصل ہے. دلیل یہ ہے بھئی ہم عالم الغیب نہیں ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم نام کچھ رکھتے ہیں، بڑا ہو کے بچہ بنتا کچھ ہے. بچہ پیدا ہوا، ہم نے نام رکھا شیر خان. جوان ہوا، پتہ چلا بلی سے ڈرتا. بھئی ہمیں کیا پتا تھا یہ بڑا ہو. اگر نام رکھے اللہ، او بولو یار خدا کے لیے، اور نام ہو زینب یعنی باپ کی زینت. زینب کا معنی ہے باپ کی زینت. نبی کی حدیث ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی محافل و مجالس کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ. وہ علی جو مجلس کی زینت، محفل کی زینت، مسجد کی زینت، محراب کی زینت، منبر کی زینت، جنت کی زینت، کوثر کی زینت، دنیا کی زینت، آخرت کی زینت. وہ علی جو پوری کائنات کی زینت ہے، اس کی زینت کا نام زینب. مل کے سارے عبادت کریں، بولو ہاں. اس کی زینت کا نام زینب ہے. توجہ ہے. اور حدیث میں نے پڑھی تو اجازت ہے 2-3 جملے مولا امیر کے متعلق بھی عرض کر دوں تاکہ مجلس کو کس باپ کی زینت ہے میری مخدومہ ہے؟ کس باپ کی زینت ہے میری مخدومہ؟ سنیے گا. خدا گواہ ہے جب ہم مولا امیر کے فضائل کی طرف نگاہ کرتے ہیں، 5 بندے سمجھ کے بولیں گے سنا ہے چہرے کو دل کی کتاب کہتے ہیں. میں چہرے دیکھ لوں گا کہ کون بندہ میرے لفظ کو سمجھ کے بول رہا ہے. جب مولا امیر کے فضائل کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے فضائل علی کے تعاقب میں. اب میں ترجمہ بھی کروں تاکہ بچے بھی سمجھے. جب ہم مولا امیر کے فضائل کی طرف نا غلط بات ہے. میں لاہور والی مجلس چھوڑ دوں گا، یہاں 3 گھنٹے سے 1 منٹ کم نہیں پڑوں گا.
12 سے 1 بجے کا وعدہ کیا ذوالفقار صاحب نے میرے ساتھ، کھڑا مجھے کر رہے ہیں 1:45 بجے، اور پھر مجھے گھڑی دکھا رہے ہیں۔ خوشامد اچھی نہیں ہے یار، میں بھی آپ کا مہمان ہوں، مولا حسین کا مہمان ہوں، میں سید ہوں۔ ملک صاحب اپنی مرضی سے پڑھے ہیں اور اولاد رسول کے لیے گھڑی دکھائی جائے کہ 5 منٹ تک، میں 3 گھنٹے سے کم 1 منٹ میں نے نہیں پڑھنا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اگلے سال کی اجازت ہے، اگلے سال مجھے آپ نہ بلائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے منت کی تھی، ہاتھ باندھے تھے کہ یار میری مجبوری ہے، میں نے نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے فضائل علی کے تعاقب میں ہے۔ اب میرے ساتھ آپ نے سر دینا ہے اور مجھے پڑھانا ہے آپ نے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ علی کو کعبہ کی تمنا یا کعبہ کو علی کی ضرورت؟ بولو میرے ساتھ، جنہیں سمجھ آ رہی ہے۔ اگر علی کی والدہ معصمہ آدھی دروازہ سے کعبہ میں آتی اور میرے مولا امیر کی آمد کعبہ میں ہو جاتی، میں مان لیتا کہ علی کو کعبہ کی تمنا ہوگی، لیکن دیوار کعبہ نے علی کی ماں کو راستہ دے کے بتایا، میری ضرورت کا نام ہے علی۔ مل کے حیر علی نعرہ بر وقت لگاؤ، میں چھوڑنے لگا ہوں۔ یہ میں اپنے بھائی سے دل لگی کر رہا تھا، میرے بڑے حیر علی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی میں یہ صرف احساس دلانا چاہتا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ غلط بات ہے، یا تو وعدہ نہ کرتے، اگر وعدہ کیا تھا تو پھر مجھے لیٹ نہ کرتے۔ بہرحال ختم کرے بات کو تاکہ میں اپنے بھائی کو عزیز کو ٹائم دوں۔ مجھے بتاؤ علی کو علم کی تمنا یا علم کو علی کی ضرورت؟ بولو جنہیں میری بات سمجھ آ رہی۔ اگر علی جائے علم مانگنے کے لیے تو علی کو علم کی تمنا، اور اگر علی ناد علی پڑھ کے بلائے جائے۔ میں یہاں قصیدہ پڑھنے لگا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میرے پاس سوزی ذاکر ہے یا، لیکن میں قصیدے کا خرچ جہاں پہ رکھوں، بعد بھی اس انداز سے اگر میری بات سمجھ آئے تو آپ نے جنہیں سمجھ آئے وہ بولیں گے میرے ساتھ۔ میں قصیدہ پڑھنے چلا ہوں مولا امیر کے فضائل کا، جن کے دلوں میں علی کی ولا ہے، علی کا عشق ہے، علی کا پیار ہے۔ حلالیوں سے اٹھانا اور جملہ سمجھنا۔ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب سیرت النبی میں لکھا، صاحب یہ جو خیبر کا معاملہ ہے شیعہ کتب میں اور ممبروں پر بیان ہوتا ہے، علی نے خیبر فتح کیا، کوئی بڑا کمال، کہہ لیں گے نہیں بھائی اس میں کوئی علی کا کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ نے فتح خیبر کا معاملہ پہلے ہی دن سے شروع ہی سے ازل سے علی کے مقدر میں لکھا ہوا تھا، میاں وہ تو علی ہی سے فتح ہونا تھا، اس میں کوئی علی کا کمال۔ میں نے کہا نعمانی صاحب علی کے مقدر کی کہانی بڑی عجیب ہے، کعبہ میں آنا علی کا مقدر، بولو یار جن کے دلوں میں علی ہے، کعبہ میں آنا علی کا مقدر، آغوش پیغمبر علی کا مقدر، لعاب رسالت علی کا مقدر، دوش پیغمبر علی کا مقدر میں ساتھ دینا، بستر پیغمبر علی کا مقدر، بدر کا فاتح ہونا علی کا مقدر، احد میں ذوالفقار کا ہونا علی کا مقدر، خندق کا کل ایمان بننا علی کا مقدر، سہرا جیسی بیوی علی کا مقدر، جیسے لال علی کا مقدر۔ علی کے مقدر کو دیکھ کر مجھے تو یوں لگتا ہے کہیں کاتب تقدیر بھی علی کا چاہنے والا ذوالفقار بھائی کہہ رہے ہیں کہ صحیح ایک مصرع ولا پڑھو، آپ کا بھی ہے ارادہ کہ بسم اللہ جی مولا امیر کائنات مدد آؤ، بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے، سلامت رکھے، سلامت رکھے۔ پہلی دفعہ کسی مومن نے کہا ہے کہ مولوی کو کہ صحیح ولا پڑھ دے میں جی ولا۔ نوانی صاحب نے لکھا کہ صاحب یہ جو 1400 سال سے چرچا ہے علی نے خیبر فتح کیا، بڑا کمال کر دیا، اور شیعہ بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں، کہنے لگے یہ تو ابھی اللہ نے ازل سے علی کے مقدر میں لکھا ہوا تھا فتح خیبر کا معاملہ، اس میں علی کا کمال تھوڑا ہی ہے۔ میں نے کہا بھائی علی کے شرف، علی کے کمالات کی کہانی بڑی عجیب ہے، کعبہ میں آنا علی کا مقدر، کعبہ میں آنا علی کا مقدر، آغوش پیغمبر علی کا مقدر، لعاب رسالت
علی کا مقدر، بدر کا فاتح ہونا علی کا مقدر، احد میں آسمانی اسلحہ آنا علی کا مقدر، خندق کا کل ایمان بننا علی کا مقدر، خیبر میں علم کا ملنا علی کا مقدر، سہرا جیسی زوجہ علی کا مقدر، حسنین جیسے لال علی کا مقدر۔ علی کے مقدر کو دیکھ کر مجھے تو یوں لگتا ہے کہیں کاتب تقریر بھی علی کا چاہنے والا تو نہیں ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پتہ حیدری پتہ چلا کہ صرف ذاکرہ نو نوٹ نہیں لب دے، مولوی سریلا ہوئے تھے انہوں بھی لب دے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ذوالفقار بھائی مجھے نوٹ دکھا کے راضی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ تو اگلے سال پھر راضی۔ اچھا اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں بہت محبت کرنے والے 20 سال سے بڑا پرانا تعلق، اور میں سمجھتا ہوں کہ پتوں کی میں سب سے پہلا جلسہ میں نے ذوالفقار بھائی ہی کا پڑھا تھا۔ جی تو مجھے بتاؤ علی کو ولایت کی تمنا یا ولایت کو علی کی ضرورت؟ میں 4-5 منٹ میں چھوڑنے لگا ہوں۔ میں شعبان ہے، آج کی حد تک میں مسائب بھی نہیں پڑھوں گا، یہیں پہ چھوڑ دوں گا، اور میرے بھائی نے اشارہ کیا ان کا احترام بھی میرے لیے ضروری ہے، لیکن میں نے آپ سے درخواست کرنا ہے کہ سر اٹھانا اور میرا جملہ سمجھنا۔ مجھے بتاؤ علی کو ولایت کی تمنا یا ولایت کو علی کی ضرورت؟ او یار اہل ولا کا مجمع ہے، سر اٹھاؤ بولو میرے ساتھ۔ اگر تو علی جائے انگوٹھی لے کر سائل کے در پہ، میں مانتا ہوں علی کو ولایت کی تمنا ہوگی، لیکن اگر سائل حالت رکوع میں آ کے انگوٹھی لے جائے تو ماننا پڑے گا ولایت کی ضرورت کا نام علی ہے۔ پیغمبر نے مولا متقیان کی امامت، یہ القطرۃ من البحار آیت الحمد مستنبط کی لکھی ہوئی کتاب، اس کا ترجمہ 4 جلدوں میں ہو چکا ہے مناقب اہل بیت کی صورت میں۔ اس کی پہلی جلد سے لے کے یہ پڑھ رہا ہوں۔ پیغمبر نے مولا متقیان کی امامت و ولایت اور خلافت بلا فصل کا اعلان کیا، ایک الگ خیمہ لگوایا، وہاں مولا امیر کو بٹھایا، حکم دیا اصحاب و صحابیات کو جاؤ باری باری جا کے علی کو مبارک دو۔ ایک علی کی ولایت کے عارف نے عجیب انداز میں علی کو مبارک دی۔ حلالیوں سے اٹھانا اور جملہ سمجھنا، جس کا نام تاریخ میں ساسا ابن سہال لکھا ہے، یہ علی کی ولایت کا عارف، علی کا شیعہ، علی کے خیمے کے در پہ آیا، آداب و تسلیمات کے بعد کہتا ہے یا علی میں آپ کو مبارک دینے نہیں آیا۔ علی جانتے ہیں، مسکرا کے پوچھتے ہیں ساسا پھر کیسے آئے ہو؟ کہا یا علی میں تو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر خود ولایت کو مبارک دوں گا۔ ولایت تجھے مبارک ہو، تجھے علی جیسا مولا۔ جو مولا علی کو نکالے گا وہ خود اسلام سے نکل جائے گا۔ علی کو کون نکالے؟ میرے قبلہ علی کی امامت و ولایت کے اقرار کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ نبی فرماتے اگر کوئی شخص 1000 سال زندہ رہے، دن کو روزہ رکھے، رات کو کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرے، وہاں پہاڑ کے برابر سونا رہے خدا میں خرچ کرے، 70 حج پیدل خانہ کعبہ کا کرے، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا شہید ہو جائے، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کعبہ کی دیوار میں دفن ہو جائے، اے علی اگر اس کے دل میں تیری ولا نہیں، میری جنت کی بو نہیں۔ آخری جملے اور میں روک رہا ہوں، اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا۔ اگر میں آپ سے خصوصی دعا کہ آپ کی زیارت ہوگی، ملاقات ہوگی، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ بڑا نام ہے الحمدللہ، اللہ اور زیادہ عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا۔ 2-2.5 منٹ کی زحمت سے اٹھانا اور جملہ سمجھنا۔ اگر آپ نے پوری توجہ کی تو یہیں پہ روک دوں گا، ورنہ میں 2 گھنٹے ولایت سنا کر ہی جاؤں گا۔ آپ جو داد دے رہے ہیں اس کا مطلب آپ بھی راضی ہیں کہ جلدی ختم ہو جائے معاملہ۔ بہت خوبصورت ذوق کے سماعت ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج جلدی میں پڑھ رہا ہوں، اگلے سال ابھی ذوالفقار بھائی فرما رہے تو انشاءاللہ تفصیلاً ڈیوٹی اور نوکری ہوگی، لیکن آج کی حد تک سن، اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا۔ آج ہی موجود ہے، یہ لقب صرف میرے مولا علی کے لیے نازل ہوا۔
میرے مولا حسن مجتبیٰ کو کسی نے پکارا یا امیر المومنین، میرے مولا حسن فرماتے آج کے بعد مجھے امیر المومنین نہ کہنا۔ مومن کہتا ہے مولا کیا آپ امیر المومنین نہیں؟ کہا بے شک میں امیر المومنین ہوں۔ کہا مولا میں آپ کو امیر المومنین کہوں؟ فرمایا نہ، یہ لقب خاص کیا ہے اللہ نے میرے بابا علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں جوانوں کے لیے، یہ لباس امیر المومنین کا اترا تھا علی کے لیے۔ علی کو اہل سمجھ کے میرٹھ پہ علی کے اوصاف دیکھ کر، علی کی کرامات دیکھ کر، علی کے معجزات دیکھ کر، علی کے شرف دیکھ کر، علی کی دین کے لیے خدمات کی بنیاد پر اللہ نے یہ لباس علی کے لیے اتارا۔ نہیں سمجھو گے مجھے تشریح کرنا پڑے گی، علی کے لیے اتارا، اور یہ لقب پھر بادشاہوں کو پسند آ گیا۔ پہلی زیارت و ملاقات میں ایک بات میں کہتا ہوں، اردو سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر بادشاہ کا لباس کسی فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے کنگال اور فقیر کو پہنا دیا جائے تو وہ جوکر ہی تو لگے۔ او بھائی یہ لباس تھا علی ابن ابی طالب کا، اللہ نے میرٹ بھی عطا فرمایا، بادشاہوں کو پسند آ گیا، چرا کر لے گئے تو جن لوگوں کا مقدر پھوٹا اور انہوں نے میرے امیر آقا کو امیر المومنین نہیں مانا تو کیسے ذلیل ہوئے، کیسے کیسے امیر المومنین ان کو ملے۔ یزید امیر المومنین، ولید امیر المومنین، مروان ابن حکم امیر المومنین، شراب کے حوض میں غوطے لگانے والے امیر المومنین، نشے کی عالم نے دو کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھانے والے امیر المومنین، ماں بہن اور بیٹی میں تمیز نہ کرنے والے امیر المومنین، جمعے کی نماز بدھ کو پڑھانے والے، جمعے کی نماز بدھ کو پڑھانے والے امیر المومنین۔ تو میں سوچتا یہ ہوں جب امیر المومنین ایسے ہوں گے تو مومن ملا عمر جیسے ہوں گے۔ جملہ اگلا ہے اور جس پر میں نے روکنا ہے، بات تاریخی ہو تو فراغ دلی کے ساتھ نعرہ بھی تاریخی لگا دینا، اور میں آپ سے اجازت لے لوں گا۔ اللہ کامران نقوی صاحب قبلہ کی اس صحیح کوشش کو قبول فرمائے، ذوالفقار بھائی نے بڑی محنت کی ہے، اللہ میرے برادران کو ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آخری جملہ اور ذاکر حسین کی حیثیت سے دعا کر کے جانے چلا ہوں، آپ کا مہمان ہو۔ جن لوگوں نے میرٹ پر علی کو امیر المومنین مانا، ان مومنوں کی کیسے عزت افزائی ہوئی۔ کون امیر المومنین؟ جو کعبہ میں آیا وہ امیر المومنین، بولو جن کے دلوں میں علی ہے۔ جو کعبہ میں آیا وہ امیر المومنین، جو آغوش رسالت میں پلا وہ امیر المومنین، جو لعاب رسالت چوس کے پروان چڑھا وہ امیر المومنین، جو بدر کا فاتح وہ امیر المومنین، احد میں جس کے لیے آسمانی اسلحہ آیا وہ امیر المومنین، جو خندق کا کل ایمان بنا وہ امیر المومنین، جو خندق کا کل ایمان بنا وہ امیر المومنین، جو خیبر میں قرار غیر فرار قرار پایا وہ امیر المومنین، جسے زہرا جیسی بیوی